ایک تازہ تر ڈیمانڈ آئی ہے ایک صوفی مفتی بزرگ کی جانب سے. 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. ویڈیوز تو ہمارے بارے میں اللہ کے فضل سے اتنی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ اتنی دین کی خدمت کے لیے نہیں لوگ اپلوڈ کر رہے جتنی ہمارے خلاف، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ مسئلہ یہاں پر ہے. ہماری جو صدیوں کی امپائرز ہیں، ہمارے روزی روٹی چلانے کے جو اڈے ہیں، یہ یہاں سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. باقی دین سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں، ورنہ تو کوئی دینی مشورہ دیں ہمیں. تو ایک مفتی صاحب ہیں، صوفی بھی ہیں، چونکہ اب ان کی ویورشپ زیادہ ہے تو اس لیے میں ان کو رسپانس کر رہا ہوں. چھوٹے موٹے بندوں کو تو ہم رسپانس نہیں کرتے، ورنہ تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. ہر گلی محلے کے اندر لوگ پیدا ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے جمال الدین قادری. کر مارا میں تو اللہ کی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو، فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا اچھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آمدہ، ککھ نہیں آمدہ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے، انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ایک گل بڑی لمبی ہے، میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. اور کافی فیمس ہیں وہ بریلویوں کے ہاں. ان کی تقریریں کافی زیادہ وہ اونچی آواز میں بول لیتے ہیں. وہ 2-3 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی. مجھے کچھ بھائیوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، اتنے عرصے سے انہوں نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی توڑ دیا. تو حالانکہ یہ لوگ صوفی ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سلیمان مصباحی صاحب تھے حافظہ اللہ تعالی، 2 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے اس وقت کہا تھا میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ میں انجینئر کا رد کروں گا. ابھی تک انہیں توفیق نہیں ملی. ہم تو انتظار میں. تو یہ بھی جو جمال الدین قادری صاحب بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہیں گے. انہوں نے کافی غلیظ لینگویج اس میں استعمال کی ہے، اور تھم نیل کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے نا وہ تو میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا. ہم ویڈیو میں لگا دیں گے، آپ خود پڑھ لیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز روڈ لینگویج یوز کرتے ہیں نا، اس قسم کی. اور اس میں تھم نیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے جواب کا انتظار رہے گا. تو دے دیتے ہیں ہم جواب. سوال تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. جواب تو آپ میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ڈیمانڈ مجھ سے ہے تو میں دے دیتا ہوں ان کو جواب. اور انہوں نے جو کچھ اس میں گفتگو کی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ بیان کر رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری، ان کے حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا ایک مرید فوت ہو گیا. اور جس طریقے سے انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا نا، اس میں قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی وفات کے بعد ہوا ہے. یعنی ان کی نسل میں جو مریدوں کی نسل میں جو نسل در نسل مریدین اور غلام ہوتے ہیں نا ان کے، ان میں سے کسی کا واقعہ ہے. وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کی زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو وہ جب مرید فوت ہوا، وہ جب قبر میں پہنچا اور فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے آئے، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ مرنے کے بعد اپنی قبر سے نکل کے اس کی قبر میں چلے گئے. ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو
شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے ہیں. میرے بھائی فرشتے کسی کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا ہے نا بس وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں, وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتے. بہرحال اس کی میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کو مصیبت پڑ گئی, وہ آ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں اب تم بیچ میں سے نکل جاؤ, اب عبد القادر جیلانی اس میں آ پڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو بس یہ واقعہ انہوں نے سنایا, تو انہوں نے کہا اب جب ہم یہ واقعہ بیان کریں گے نا تو وہ جو انجینئر ہے نا وہ کہے گا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بابا جی اپنی قبر سے نکل کے مرنے کے بعد کسی مرید کی قبر میں جا کے اسے نفع پہنچا سکیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کتے کا کام تو بھونکنا ہے, یعنی وہ ہم جو قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں نا اسے وہ بھونکنے سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا حق ہے, کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں تو وہ بھونکنا ہے. وہ بابوں کے دین کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں کتابوں کے دین کو, اور ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جن بابوں نے عزت کتابوں کی بنیاد پہ اویل کی تھی اور آج ان کتابوں کے دشمن ہیں قرآن اور سنت کے, ان بابوں کو ہم کس طرح مان لیں؟ دیکھیں کسی عالم کی بزرگ کی عزت کیوں ہوتی ہے کہ جی اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے, اور اگر وہ کہے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور دین سینہ بسینہ چل رہا ہے کتابوں کو چھوڑ دو, علم بس کریو یار, تو سر پھر تو بھی اسی جان چھڑاواں گے نا. آپ کی تو عزت اس کی بنیاد پہ تھی. ایک کرکٹر کی عزت کرکٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, اور اگر کرکٹر کوئی کہے کہ کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے, یہ سب سے بری گیم ہے, آندہ کے بعد میں بھی نہیں کھیلوں گا, میں اس کو نہیں مانتا, تو اس کی عزت بھی ختم ہو گئی نا. اب اگر اس نے عزت کروانی ہے تو اس فیلڈ میں کروائے جس میں وہ ہے. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے, بابوں کو تو چھوڑ دیں, ہندو, سکھ, عیسائی, ایون جو آسمانی مذاہب میں نہیں یقین کرنے والے لوگ, وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں, اسی ایک خدا کو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے, مراد یہ کہ خدا وہی ہے لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے. قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے. تو وہ اس قسم کا, وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا, تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج یہ انہوں نے بیان کیا, جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر, نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی, تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے, تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا, اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی, یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں. اس کی انجینئرنگ تو میں بعد میں کرتا ہوں, پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین, اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے, جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا, کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے, کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا. تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں, ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے, وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا. آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. اچھا, اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی,
سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا. نہیں وہ حملی تھے. وہ حملی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے, پہلے تو یہ بات ہے یہ ہی جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا, جو مکھیاں مارنا ہے نعوذ باللہ, اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے, وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے. پھکی ہے نا سر, الزامی جواب, اینٹی وینم ساڑھے گل تو پھر ہی گلا نے. جسے خود نماز کا طریقہ نہیں پتا بقول آپ کے, پہلے تو انہیں حنفی کریں قبر سے نکال کے ریکویسٹ کر کے, لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں. دوسرا یہ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے, تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے, یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہر جگہ ہی کہہ دیتے ہیں بخاری شریف میں, ان کو کیا پتا. اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا, ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے, اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے, اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں, جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا, اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا. ورنہ 1,00,000 کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں, اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی, اور ایک مسجد میں آ جائیں, بیت المقدس کی مسجد میں, اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1,00,000 بندہ آ سکے. 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا. تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ, ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد. 1,00,000 بندہ کہیں رات میں آئے, پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے. تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا. ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں, آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے, آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کتنی سیڑھیاں ہیں, اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے. میرے بھائی اس اکیڈمی میں, یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے, اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا, ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے, آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا. آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا. اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے, اگرچہ سوال فضول تھے. تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا, وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی, آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے. وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے. تو حدیث پوری تو پڑھیں, اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں. اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے, جب تک میں ادھر موجود ہوں جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو, جب تک ممبر پہ موجود. اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے, اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے.
غیر پیغمبر کے لیے علم العقیدہ، علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا، اس امت میں، یاد رکھیے گا. اب کوئی مثال دینا شروع کر دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا، وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ، بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے، وہ تو شاعر بھی کرتا رہے، وہ تو آپ کرتے رہیں. وہ تو ہم، جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے. ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے انہوں نے جو واقعات نقل کیے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے ڈائریکٹ ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو اب مجھے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ غلام احمد قادیانی دجال کا کیا قصور ہے، اگر یہی کچھ آپ نے باقی بابوں کے لیے بھی ماننا ہے. ابھی میں چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، وہ تو ہے ہی بہت بڑے لیول کا فراڈ. یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ گفتگو. عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اچھا یوں اللہ یوں کر لے، اللہ نے آگے عبد القادر جیلانی کو یہ جواب دیا. یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ختم نبوت کے، کانفرنسیں کر رہے ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ گفتگو کی عبد القادر جیلانی کی، اللہ سے گفتگو ہے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں اب یہ بھونکے گا کہ جی یہ کہاں سے نکلے. انبیاء کا نکلنا برزخی تھا. اور وہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں پیغمبری دوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر آ جائیں تو آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. ایک جنرل رول تھا. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی یحییٰ علیہ السلام نے، ایک زمانے میں دونوں پیغمبر آئے. اسی کے تحت اگر ہمارے نبی کی موجودگی میں کوئی پیغمبر آتا، یا نبی علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی موجودگی میں نبی علیہ السلام آتے، دونوں صورتوں میں. اب تو ختم نبوت کی وجہ سے وہ پہلی والی صورت تو ختم، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں. یعنی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور کوئی اور پہلے پیغمبر موجود ہوتا تو اس کا کام تھا وہ نئے آنے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا. یہ وعدہ جو اللہ نے لیا تھا نا انبیاء سے، یہ پورا کیا بیت المقدس میں شب معراج میں معجزانہ طور پر، کہ سارے انبیاء کو بیت المقدس میں برزخی طور پر جمع کیا، جس کی ہمیں کیفیت نہیں پتا. اور ہمیں تو شہید کی کیفیت نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں اس کی زندگی کا. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، بالکل ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا ملفوظات کے اندر، ان کے بیٹے نے جمع کیا کہ انبیاء اکرام کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شعور ہے کہ حیات النبی کون سی ہے. المحند المفند میں دیوبندیوں کے سارے بزرگ اکٹھے ہو کے لکھتے ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کی جو حیات النبی ہے وہ قبر مبارک میں دنیا کی سی ہے. اور دنیا کی سی کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ دنیا میں تو سانس چاہیے ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے، کھانا ضرورت ہوتی ہے، ٹوائلٹ ضرورت ہوتی ہے. آخرت کی زندگی کے لیے نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، نہ اس دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر آپ کھولیں گے تو حضور اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 8 سے 1400 سال پہلے ان کو دفنایا گیا تھا. کوئی ہلتے جلتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اگر کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کریں گے، جس طرح مسند ابی یعلا میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نہ وہ اس طرح کی نماز ہے. وہ تو صحیح مسلم میں بھی آیا کہ میں نے شب معراج موسیٰ علیہ السلام کو
اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ برزخی معاملات ہیں. آسمانوں پہ بھی ملاقات ہوگی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آسمانوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وہ بیت المقدس میں بھی تھے. اب یہ سارے معاملات برزخی ہیں. ان سے شیخ عبد القادر جیلانی کے معاملات کیسے ثابت ہو گئے؟ انبیاء کرام کو منوانا تو دین کو منوانا ہے، بزرگوں کو منوانا دین کو منوانا نہیں ہے، بلکہ بزرگ تو خود انبیاء کا دین بتانے کے لیے آتے ہیں. یہ بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. اس طرح تو آپ کچھ بھی کر لیں گے. آپ تو کل کو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ فلاں بزرگ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. مادر ذات ولی جسے کہتے ہیں. جو کچھ آپ دین بتا رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے جھوٹے کلیم ہیں. یہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ اللہ کا جنرل رول ہے قرآن میں، سورہ یاسین میں، سورۃ الواقعہ میں، کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردے زندہ کرتے تھے وہ وقتی طور پہ زندہ ہو کے صرف ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتے تھے، پھر وہ دوبارہ قبر میں چلے جاتے تھے. یہ نہیں تھے کہ ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رول ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آیا ہے. صحیح مسلم کا پہلا چیپٹر المقدمہ ہے، اس کے بعد الایمان، کہ چند تابعین کی موجودگی میں ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین کے موقع پر آئے ہم سے ملاقات کے لیے. تو باقی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جنگ صفین پہ کیسے آ گئے؟ کیا وہ مر کے قبر سے نکل کے آ گئے تھے تمہارے پاس؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، اور عبداللہ ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود تو اپنی وفات کے 4 سال بعد زندہ ہو کے قبر سے نہ نکل سکے امام مسلم کے تحت، کیونکہ یہ کتابوں کا دین ہے. اور بازید بستامی مرنے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد قبر سے نکل کے ابو الحسن خرقانی کو بیعت کر لیں. کہانی پہلے زمانوں میں کوئی قبروں سے نہیں نکلتا تھا ایسے، لیکن پاکستان میں آپ جس دریا کے کنارے سے گزرے کہتے جی اے پل بزرگاں نے قبر تو نکل کے این جناب بم پھڑتے سن اینج اتنا ہی پل سلامت نے. اور سر پل ودی میرا نہیں سلامت، پل سلامت نے اس وجہ نال اگر بزرگ ایڈے جو ہوندے تو پل بنا لیندے. پل بنائے تھے انگریزاں نے. وہ جو لاکھوں روپیہ حکومت کا لگتا ہے ہر سال سینڈ بلاسٹنگ کے ذریعے اس سے کروئن ریموو کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ نیا پینٹ کیا جاتا ہے. وہ جو آپ نے تنخواہ پہ ملازمین بچارے رکھے ہیں نا پینٹ مارنے والے، انہوں نے پل بچائے ہوئے ہیں، بزرگوں نے نہیں پل بچائے ہوئے. اے سائنٹیفک فینومینا ہے پیورلی پل نو بچانا. تانوں کے پتا. خیر میں پھر اور طرف چل پڑوں گا کیونکہ میں نے تو فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا. کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے آپ کے دماغ میں ڈرل کر لوں. ایک بار ڈرل ہو کے میں نے خود نہیں گھسنا، ڈرل میں نے کر دی نا خود بخود. یہ اللہ نے دماغ ایسے فطرت پہ چیز بنائی ہے کہ سچائی قبول کرتی ہے. مجھے تو گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ڈرل میں نے ایک دفعہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے دماغ بند کیے ہوئے ہیں. شاہ دولہ دے چوہیاں جس طرح ہوندی ہیں نا وہ بنا چھڑے ہے تانوں. بس ایک بار سراغ ہو گیا پھر دیکھو کس طرح دڑ 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 وچ حق پہنچے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی کے بندے کے دماغ میں ڈرل کریں تو تھوڑی بہت درد تو ہوتی ہے نا. چھوٹے سے آپریشن کی بھی اتنی ہوتی ہے اور یہ تو صدیوں کے دماغ بند ہوئے ہیں. تو پرانا ایسے آپ کو پتا نا وہ پرانا اگر آپ کو بولٹ کھولنا پڑ جائے نا تو خالی رینچ سے نہیں کھلتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ اب تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. یہ رینچ جڑے میں چلانا نا اس تو پہلے کدے کدے تھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے. پھر تھوڑے جڑے پرانے نٹ جڑے کسے ہوئے نا زنگ آلود تو یہ ڈھیلے ہوتے ہیں. اس کے لیے باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بالکل میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. صحیح بخاری میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے قبر کے جو سوالات آئے ہیں.
اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال یہی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں، خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں؟ اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام، چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد، ورنہ تو کہے کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے ہائے افسوس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنا کے سننی ٹننی.